ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما۔ اے حبیب یاد کریں جب کافروں نے اپنے دلوں میں زمانہ جاہلیت کی ہر دھرمی جیسی ضد رکھی تو اللہ نے اپنا اطمینان اپنے رسول اور ایمان والوں پر اتارا اور پرہیزگاری کا کلمہ ان پر لازم فرما دیا، اور مسلمان اس کلمے کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ تفسیر صراط الجنان ارشاد فرمایا کہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ وقت یاد کریں جب کافروں نے اپنے دلوں میں زمانہ جاہلیت کی ہٹ دھرمی جیسی ضد رکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے صحابہ کرام علیہم رضوان کو مکے میں داخل ہونے اور کعبہ معظمہ کا طواف کرنے سے روکا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا اطمینان اپنے رسول اور ایمان والوں پر اتارا، جس کی برکت سے انہوں نے آئندہ سال آنے پر صلح کی۔ اگر وہ بھی کفار قریش کی طرح ضد کرتے تو ضرور جنگ ہو جاتی، اور پرہیزگاری کا کلمہ ایمان والوں پر لازم فرما دیا، اور کافروں کے مقابلے میں مسلمان اس کلمے کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دین اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے مشرف فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ کافروں کا حال بھی جانتا ہے اور مسلمانوں کی بھی کوئی چیز اس سے مخفی نہیں۔ اس آیت میں بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حدیبیہ میں شریک صحابہ کرام علیہم رضوان پر پرہیزگاری کا کلمہ لازم فرما دیا۔ اس کلمے سے مراد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور اسے تقوی کی طرف اس لیے منسوب کیا گیا کہ یہ تقوی اور پرہیزگاری حاصل ہونے کا سبب ہے۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، بے شک میں وہ کلمہ جانتا ہوں جسے کوئی بندہ دل سے حق سمجھ کر کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے آگ پر حرام قرار دے دیتا ہے۔ تو یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ کون سا ہے۔ وہ کلمہ اخلاص ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر لازم کیا ہے، اور وہی پرہیزگاری کا کلمہ ہے جس کی ترغیب اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو موت کے وقت دلائی، اور وہ اس بات کی شہادت دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آیت فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ سے حاصل ہونے والی معلومات۔ نمبر 1، حدیبیہ میں شریک تمام حضرات مخلص مومن تھے، کیونکہ آیت میں مذکور سکینہ سب پر اترا، تو اگر وہ بیعت رضوان والے حضرات مومن نہ تھے تو پھر دنیا میں مومن کون ہے؟ نمبر 2، پرہیزگاری کا کلمہ یعنی ایمان اور اخلاص ان سے جدا ہو ہی نہیں سکتا۔ ان میں ان سب کے حسن خاتمے کی یقینی خبر ہے کہ ان صحابہ کرام علیہم رضوان سے دنیا میں، وفات کے وقت، قبر میں اور حشر میں تقوی جدا نہ ہو سکے گا۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، بے شک اللہ نے اپنے رسول کا سچا خواب سچ کر دیا۔ لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین، اگر اللہ چاہے تو تم ضرور مسجد حرام میں امن و امان سے داخل ہوگے۔ محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، کچھ اپنے سروں کے بال منڈاتے ہوئے اور کچھ بال ترشواتے ہوئے، تمہیں کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، تو اللہ کو وہ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں، تو اس نے مکے میں داخلے سے پہلے ایک نزدیک آنے والی فتح رکھی ہے۔ تفسیر صراط الجنان، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیبیہ کا قصد فرمانے سے پہلے مدینہ طیبہ میں خواب دیکھا تھا کہ آپ اپنے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ مکہ معظمہ میں امن سے داخل ہوئے، اور اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم میں سے بعض نے سر کے بال منڈائے اور بعض نے ترشوائے۔
یہ خواب آپ نے اپنے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم سے بیان فرمایا تو انہیں خوشی ہوئی اور انہوں نے خیال کیا کہ اسی سال وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوں گے۔ جب مسلمان حدیبیہ سے صلحوں کے بعد واپس ہوئے اور اس سال مکہ مکرمہ میں ان کا داخلہ نہ ہوا تو منافقین نے مذاق اڑایا، طعنے دیے اور کہا اس خواب کا کیا ہوا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس خواب کے مضمون کی تصدیق فرمائی کہ ضرور ایسا ہوگا۔ چنانچہ اگلے سال ایسا ہی ہوا اور مسلمان اگلے سال بڑی شان و شوکت کے ساتھ مکہ مکرمہ میں فاتحانہ داخل ہوئے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سچا خواب سچ کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تم ضرور مسجد حرام میں امن و امان سے داخل ہوگے، کچھ اپنے سروں کے بال تمام بال منڈاتے ہوئے اور کچھ تھوڑے سے بال ترشواتے ہوئے۔ تمہیں کسی دشمن کا ڈر نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ کو وہ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں، یعنی یہ کہ تمہارا داخل ہونا اگلے سال ہے اور تم اسی سال سمجھے تھے، اور تمہارے لیے تاخیر بہتر تھی کہ اس کے باعث وہاں کے ضعیف مسلمان پامال ہونے سے بچ گئے، تو اس نے مکے میں داخلے سے پہلے ایک نزدیک آنے والی فتح رکھی ہے کہ جس فتح کا وعدہ کیا گیا اس کے حاصل ہونے تک مسلمانوں کے دل اس سے راحت پائیں۔ نزدیک آنے والی فتح سے مراد خیبر کی فتح ہے۔ آیت لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ سے معلوم ہونے والے مسائل۔ آیت کے اس حصے اور اس کے بعد والے حصے سے دو مسئلے معلوم ہیں۔ نمبر ایک، کبھی سارے حرم شریف کو مسجد حرام کہہ دیتے ہیں، یہاں ایسا ہی ہے کیونکہ خاص مسجد حرام شریف میں حاجی بال نہیں منڈاتے۔ نمبر دو، حج وغیرہ میں بال منڈانا کتروانے سے افضل ہے کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے بال منڈانے کا ذکر فرمایا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔